غوث پاک خود یہ ان کے بارے میں لکھا ہے، فرمایا 25 سال عراق کے جنگلوں میں نے گزارے ہیں نفس کو قابو کرنے کے لیے، حالانکہ بائی برتھ ولی اللہ ہے، اس کے باوجود اتنا مجاہدہ، اتنی محنت۔ فرمایا 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور 15 سال ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے روزانہ عشاء اور فجر کے درمیان قرآن ختم کیا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے متعلق مشہور ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، کیا یہ واقعی درست ہے؟ آپ کے بزرگ تو عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے، ہم آپ کو مغرب کے وضو سے بھی فجر پڑھوا سکتے ہیں۔ آپ فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، مغرب عشاء جمع کریں، پھر اسی وضو سے فجر پڑھ لیں۔ سب کہانیاں ہیں بھائی، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ پوری دیہڑی ستے رہنے ہونے نے، یا تو دیہڑ دی 5 نمازاں پڑھ لین جڑی فرض نے، تو یار رات دی عبادت کر لین، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جی وہ تو چلو ایک علیحدہ گل ہے، جھوٹ، یہ بالکل جھوٹ ہے، اور اس میں کوئی بزرگوں کا مذاق نہیں ہے۔ بزرگ بھی اگر یہ سنیں نا پہلی دفعہ، ان کی بھی ہنسی چھوٹ جائے تو یار کیا کہہ رہے ہو۔ اچھا دوسرا، اصل میں ان کو یہ مصیبت کیوں پڑی؟ ان کو کتابوں کا خدا کا تعارف نہیں تھا، کہ کتابوں کا خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ رات کو جاگیں، یہ نیکی نہیں ہے، گناہ ہے۔ جی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کی شکایت پہنچی ان کی بیوی کی طرف سے نبی علیہ السلام تک کہ جب سے شادی ہوئی ہے یہ رات کو عبادت کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بلا کے ڈانٹا، فرمایا عبداللہ مجھے خبر ملی ہے تو روزانہ روزہ رکھتا ہے اور رات کا کثرت حصہ تو جا کے گزارتا ہے، اگر ایسا کرے گا تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے۔ تو اس طرح کیا کر، ایک دن روزہ رکھا کر، ایک دن چھوڑ دیا کر، یہ داودی روزے ہیں۔ یہ الٹیمیٹلی آپ علیہ السلام نے اجازت دی۔ آپ نے ایک مشورہ یہ بھی دیا جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے وہ ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح ہے، لیکن عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا یا رسول اللہ میرے میں سے زیادہ ہمت ہے۔ آپ پھر آخری حال یہ ہے کہ داودی روزے رکھو، ایک دن رکھو، ایک دن چھوڑ دو۔ جب بوڑھے ہو گئے نا تو کہتے تھے کاش میں نے حضور کی رخصت سے فائدہ اٹھایا ہوتا، اب مجھ سے ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ نہیں رکھا جاتا۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے ہمیشہ روزے کی طرح، یہ بھی ویسے مشکل ہے، ہم آپ کو اس سے بھی آسان بتاتے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں، 5 کتابوں میں، ادر دین بخاری 5 کتابوں میں ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے گویا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے، اگر وہ ہر سال رکھتا رہے۔ لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ فوراً بعد شروع کرنے ہیں، اور کہتے ہیں ایک فوراً رکھ لو، باقی توڑ کے رکھ لو، جس طرح مرضی رکھو، شوال کے اندر 6 پورے کرنے ہیں۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا رات پوری جاگنا، ان حدیثوں پہ عبداللہ بن عمر بن عاص کو جو نبی علیہ السلام نے ڈانٹا، اس کے اوپر باب باندھا ہے امام بخاری نے کہ عبادت میں غلو کرنا مکروہ ہے، اور یہی تو چیز ہے جو طارق جمیل صاحب نے بھی ڈرتے ڈرتے بیان کر دی ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے 70-80 سال تک۔ اچھا یہ جو آپ کو واقعات سنا رہے ہیں خود انہوں نے کبھی ستو کھائے ہیں؟ آپ تو ککڑ پن دینے تو انہوں کو سنا دینے۔ 2-2 کروڑ کی گاڑیوں میں سفر کر کے تو آپ کو کہتے ہیں کہ جی وہ چٹائیوں پہ بیٹھا کرتے تھے، تو اسی بھی لو نا گاڑی تو تھلے سرکار۔ تو یہ صرف اس کو میں کہتا ہوں علمی شہوت ہوتی ہے، یہ چسکا، اس طرح کی باتیں کر کے نا لوگوں کو امپریس کرنا۔ سر اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، سیدھی سی بات ہے۔ یہ بالکل جھوٹے واقعات ہیں، عشاء کے وضو سے کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھی، خدا دا نہ جائے واقعات واپس لو، ورنہ 295 سی لگ جانی جائے کہ یہ تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جو آپ ان کی فضیلت بنا کے بتا رہے ہیں الٹیمیٹلی یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ ان کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ تو مکروہ کام انہوں نے کیا ہے اگر کیا ہے، اور ویسے کوئی نہیں کیا انہوں نے، یہ ان کی طرف منسوب ہے، جھوٹ ہے، ایسے پاسبل نہیں ہے۔ ورنہ صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو اس طرح کی کہانی ملتی ہے اس لیے کہ ان کی زندگیاں احادیث میں محفوظ ہیں، اس لیے ان کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہوا۔ اور سر آپ لے لیں تحفہ، الموطا امام مالک میں ہے کہ سعد ابن ابی وقاص پوری زندگی عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وتر۔ تو جڑا عشاء دی 5 رکعتیں پڑھتا سی انہیں راتی عبادت کرنی ہے، کم از کم سنت موقدہ تو پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام تو وتر بھی کم از کم 3 پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک کا جواز موجود ہے
یہ الموطا امام مالک ہے، گولڈن چین سے حدیث ہے. تو صحابہ کرام کا تو یہ عمل تھا. آپ کو میں اس سے آسان بات بتاتا ہوں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جس نے فجر بھی جماعت سے پڑھ لی یعنی رکعت فوت نہ ہو گویا پوری رات کا قیام کیا. اللہ کے فضل سے اس طرح تو ہماری بھی کئی سالوں سے ہو سکتا ہے وہ اسی طرح کی ہو، پوری رات کا قیام. اچھا یہ وضو ان کا ٹوٹتا نہیں ہے؟ نہیں لوہا بھی ٹوٹ جاتا ہے سر عشاء کے وضو سے فجر. تو یہ بس اسی طریقے سے سب کہانی ہے، سب جھوٹ ہے. اب ایسا یہ ہوتا ہوگا، یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو ہے نا عشاء کی نماز فجر کا وقت داخل ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھتے ہوں. ہو سکتی ہے اس طرح اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے. عشاء کا آخری وقت رہتا ہے. المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی اور شرح معانی الآثار کے اندر موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے جس نے عشاء پڑھ لی اس کی عشاء درست ہے. وہ مسلم شریف میں جو حدیث ہے نا کہ آدھی رات تک وقت رہتا ہے وہ افضل وقت ہے. عشاء کا وقت فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے. حنفیوں کا یہ موقف درست ہے. تو وہ ہو سکتا ہے آخری وقت میں پڑھتے ہوں. بہرحال یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یہ دین نہیں. یہ وہ دین نہیں جو آپ گوروں کو پیش کریں. گورا کہے گا یار یہ کیا ہے. یہ نبی علیہ السلام ایک نارمل انسان تھے، اور یہ جو کچھ بابے بتاتے ہیں یہ اب نارمیلٹی